دوزخ کے دروغے ان سے سوال کریں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے خاندان، تمہاری برادری اور تمہارے قبیلوں سے رب العالمین نے ڈر سنانے والے اپنے انبیاء نہیں بھیجے تھے جو تمہیں اللہ رب العالمین کی آیات سناتے، دوزخ سے ڈراتے، اللہ کے غضب سے ڈراتے؟ کیا ایسے رسول اللہ نے نہیں بھیجے تھے؟ وہ کہیں گے الہ العالمین کیوں نہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں اللہ نے ضرور ایسا کیا، لیکن ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر جو عذابات آنے تھے، اللہ رب العالمین دنیا میں جن کے وعدے کر چکا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ وعدے آخرت میں پورے کیے، دونوں گروہوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی، دونوں کے وعدے رب العالمین نے پورے کیے۔ اور اس وقت جہنم دہک رہی ہوگی، سے سوٹ کاٹیے، اس تھان سے کاٹیے، اللہ رب العالمین دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے ان کے لیے سوٹ مہیا کرے گا جو ان کے جسموں پر لپیٹ دیے جائیں گے۔ دوزخ کا لباس، ان کا کھانا بھی ایسا، ان کا پینا بھی ایسا، کھانا ایسا گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا وَطَعَامٌ کر کباب ہو جائیں گے اور وہ پی نہ سکیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم صبوا فوق رأسه من الحمیم یسحر به ما فی بطونہم والجلود، جب وہ پی نہ سکیں گے اللہ کے فرشتے وہ گرم پانی ان کے سروں پہ انڈیل دیں گے، وہ جب سروں پہ ڈالا جائے گا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور جو اوپر سے گرے گا، اوپر سے گرے گا تو فرمایا ساری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، کوئی چیز جسم پر یہ جو درد محسوس کرنے والے خلیے آپ کی اسکن میں، آپ کی جلد میں موجود ہیں، اس جلد کو جلا دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ایسا نہ ہو، ان کا درد ختم ہو جائے، درد برقرار رکھنے کے لیے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جل جائے گی دوسری چڑھا دیں گے، دوسری جل جائے گی تیسری چڑھا دیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دوزخ کے اندر کئی چیزیں، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس تمہارے پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں اور تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں۔ اللہ دونوں چیزیں، جیسے کوئی بہت بڑے قیدی کو جس طرح سنگل ڈال کر جکڑا جاتا ہے، اسی طرح پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، گلے میں بھی توق ڈالے جائیں گے، مگر یہ ساری چیزیں آگ ہی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا۔ انبیاء کا سلسلہ اسی لیے دنیا میں چلا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں دوزخ سے بچا سکیں۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں آپ نے کتنا بینک بیلنس بنا لیا، کتنی جائیدادیں بنا لی، کتنے مربع زمین حاصل کر لی، اپنے بیٹے کو کتنا پڑھایا لکھایا، کتنا بڑا آفیسر بنا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے میرے نزدیک کامیاب ترین وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، آپ کے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ خبردار، اپنے عمل پہ مت اترانا، جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اگر اس کا فضل نہ ہو تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر مجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اہل حدیثو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ نے جہنم کو بہت بڑی سزا کی جگہ بنایا، بہت بڑی سزا کی جگہ بنایا۔ اس جہنم کے اندر اتنی ہیبت ناک مناظر ہیں، اتنے ہیبت ناک مناظر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیا میں اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی نزلہ زکام بھی نہ ہوا، کبھی سر درد نہ ہوا، ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی سہولتیں اسے میسر تھیں۔ گھر میں بھی اے سی لگا ہوا، گاڑی میں بھی اے سی لگا ہوا، دفتر میں بھی اے سی لگا ہوا۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور اتنا سہولت ہے کہ اس کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتا، ڈرائیور بھاگ کر پہلے دروازے کی طرف آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور صاحب کو اندر سیٹ پر بٹھاتا ہے، پھر دروازہ بند کرتا ہے، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے گاڑی چلاتا ہے۔ اسی طرح دفتر پہنچ کر اس کو باہر نکالتا ہے، وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کر دائیں بائیں گھومنے لگ جاتا ہے، اے سی کے مزے لیتا ہے۔ باہر دنیا قطار بنا کر اپنی درخواستیں لے کر دھوپ میں تپ رہی ہے، اس کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ دکھ ہوتا کیا ہے۔ ساری زندگی خوشیاں دیکھی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کو ذرا لے جاؤ، دوزخ میں ڈالو نہیں، صرف دوزخ کا نظارہ کراؤ، دوزخ میں نہیں ڈالو، صرف دوزخ کا نظارہ کراؤ۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، دوزخ کا نظارہ کرا کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اے میرے بندے، بتا دنیا میں تو نے کتنا عیش کیا، کتنا آرام کیا، کتنی خوشیاں دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں تو جانتا ہی نہیں خوشی کسے کہتے ہیں۔ جہنم کا ایک نظارہ ساری زندگی کی خوشیوں پہ پانی پھیر دے گا، انسان بھول جائے گا کہ خوشی ہوتی کیا ہے، سکھ ہوتا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے ساری زندگی دکھ ہی دکھ دیکھے،
मुसीबत ही मुसीबत देखी, परेशानी ही परेशानी, सारी जिंदगी बीमारियों में घिरा रहा, गुर्बत में घिरा रहा, परेशानियों में घिरा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा इसे जन्नत का एक नज़ारा तो कराओ। फरिश्ते लेकर के जाएंगे, जन्नत का एक नज़ारा उसे कराएंगे जिसने सारी जिंदगी दुनिया में दुख ही दुख देखे हैं। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे बता दुनिया में तूने कितना दुख उठाया। वो कहेगा इलाहुल आलमीन मैं तो जानता ही नहीं दुख किसे कहते हैं। जन्नत का एक नज़ारा आपकी 80 साला जिंदगी के दुखों को भुला देगा, एक नज़ारा दुनिया के सारे दुखों को भुला देगा। जहन्नम का एक नज़ारा दुनिया के सारे सुखों को भुला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दोज़ख से बचा ले, जन्नत में दाखिला हमारा आसान फरमा दे। याद रख लीजिए इस दोज़ख से बचने के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहनुमाई के लिए कुछ उसूल वज़ा फरमा दिए। दोज़ख से बचोगे कैसे? जाहिर बात है अमल तो करना है, अमल करोगे कैसे? कैसे तुम अमल करोगे? दुनिया में आज कितने लोग हैं जो ये कहते हैं मियाँ अल्लाह की नमाज पढ़नी है, किसी गैर की नहीं, अल्लाह की नमाज पढ़नी है, जैसे चाहो पढ़ लो, जहां चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह कहता है नहीं फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हें एक सैंपल दिया नमाजें कायम करने के लिए, हज अदा करने के लिए, रोजा अदा करने के लिए मैंने तुम्हें एक नमूना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी मुकर्रम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। दोज़ख से बचने के लिए अपने आप को उस कालिब में ढालो। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं नबी की सुन्नत की अहमियत को गिराने के लिए उसे फरोई का लफ्ज़ देकर नबी की सुन्नत की अहमियत को गिराते हैं। मियाँ ये तो फरोई मसला है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाथ सीने पे बांधो या नाभ पे, क्या फ़र्क पड़ता है? या सिरे से ना बांधो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हैं। बंदगी में भी ये बात पल्ले बांध के रखिए, बंदगी में रब्बुल आलमीन ने आपको आज़ाद नहीं किया। जिस तरह नमाज आप पर फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह उसकी अदायगी का तरीका भी फर्ज है। ये बात पल्ले बांध लीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। हज से मुतल्लिक आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, आपको पूरे कुरान मजीद में नमाज का तरीका कहीं नहीं मिलेगा। कितनी रकतें किस नमाज में हूँ, एक रकत किसे कहते हैं, रकत में रुकू कितने होते हैं, सजदे कितने होते हैं, क़याम कितने होते हैं, पूरा कुरान खामोश है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह को यही नमाज पसंद है। रमज़ान से पहले तैयारी कर लीजिए, आपने रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब खोलना है, इसलिए कि रहमत आलम की सुन्नत इसमें भी मौजूद है। मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराह न होगी
دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہ کر سکے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی، یعنی سحری میں بالکل آخری ٹائم پر، افطار میں بالکل اول ٹائم پر۔ یہ پھر احتیاطیں، یہ جی ہو سکتا ہے ابھی سورج کھڑا ہو، ہر معاملے میں شک، ہو سکتا ہے سورج کھڑا ہو۔ کوئی بھوکے مر رہے ہو کیا؟ سارا دن بھوکے رہے ہو، اب 1 منٹ اور صبر نہیں کر سکتے، شک میں پڑے۔ اور کئی باتوں میں دیہاتوں کے اندر جمعے والے دن دیہاتیوں کو جمعہ پڑھا کے پھر ظہر پڑھواتے ہیں، اس کا نام ہے احتیاطی ظہر، کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ نہ ہوا ہو، چلو جمعے کی جگہ پھر ظہر ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ولی نکاح بھی دوبارہ کروا لو، ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا۔ شک تو پھر کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا، اس میں کم از کم مولویوں کا یہ تو فائدہ ہوگا نا، فیس دوبارہ ملے گی، نکاح دوبارہ پڑھواؤ گے، فارم دوبارہ لوگے، کسی کا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہنم سے بچنے کی آپ نے تدبیر کرنی ہے، اور اس کی تدبیر کے سارے طریقے اللہ رب العالمین نے بتلا دیے، ورنہ یاد رکھ لیں اس جہنم کے اندر لوگ جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے اور موت نہیں آئے گی۔ عجیب، اللہ نے دوزخ کو عجیب بنایا، حالانکہ وہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھنے والی، لیکن اس میں آدمی جائے اور مرے نہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک قدرت ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، جلا کے مار دینا، لیکن دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، اس آگ میں انسان جائے گا اور جا کے مرے گا نہیں۔ فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، ہم نے دوزخ کے اندر نہ تو موت رکھی ہے نہ زندگی رکھی ہے۔ پھر تیسری کیا چیز ہے؟ اللہ نے دونوں کی نفی اس لیے کی، انسان جب بہت زیادہ مصیبت میں، بہت زیادہ دکھ میں، بہت زیادہ پریشانی میں انسان آتا ہے، پھر وہ تمنا کرتا ہے کاش میں مر جاؤں، کاش میں مر جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ہر دکھ والی بات پر انسان موت کی تمنا کرتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو کنوارے پن میں رب العالمین نے جب بیٹے کی بشارت دی، ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح درخت کا سہارا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا، مجھے بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ آنے والے وقت کا جو ڈر ہے، عزت کے ضائع ہونے کا جو ڈر ہے، اس کی وجہ سے موت کی تمنا کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں موت نہیں، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ دکھی ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا ہم نے کوئی سسٹم نہیں رکھا، انسان جلے گا لیکن مرے گا نہیں۔ زندگی اس اعتبار سے نہیں کہ انسان ہمیشہ زندگی سکھ بھری زندگی کو کہتا ہے، اور جہنم میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں، سکھ نام کی دوزخ کے اندر رب العالمین نے کوئی چیز نہیں رکھی، اس لیے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں زندگی بھی نہیں، وہاں موت بھی نہیں۔
پھر اس کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ سے کبھی بھی رات کے وقت تنہائی میں سارے گھر کے لوگ جب سو جایا کرتے ہیں، گھر کا دیا بھی بجھا ہے، کبھی تو وضو کر کے مصلی بچھا کے رب العالمین کو تلاش کیا کرو۔ ساری زندگی ہم روزی تلاش کرتے ہیں، دن کے کچھ لمحے، رات کے کچھ لمحے روزی دینے والے کو بھی تلاش کیا کرو۔ وہ سب کا مالک ہے، سب کو روزیاں دیتا ہے، سب کی اولادوں کو اللہ رب العالمین پروان چڑھاتا ہے، نقصانوں کو نفع میں بدلنے والا، بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا اللہ رب العالمین ایک اکیلی ذات ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ ارے دنیا میں بڑے بڑے رشتے دنیا میں آپ دیکھو گے، جو کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں، آپ مناتے سالوں گزر جائیں، وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں آج سے ہمارا تیرے ساتھ جینا مرنا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے تجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا، تو نہیں آیا تھا، آج تیرے بیٹے کی شادی ہے، تو منانے چلا آیا، میں تیرے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں آؤں گا۔ ٹھڈا مار کے جس طرح دنیا میں رواج ہے، اپنی لوگ پگڑی اتار کر، ٹوپی اتار کر بڑے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، بھائی اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھائی اتنا سنگ دل ہوتا ہے، ٹھوکر مار کر اس کی پگڑی کو، ٹوپی کو اچھال دیتا ہے، راضی نہیں ہوتا۔ ارے قربان جائیے رب العالمین کی ذات پر، اس نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی آپ کے لیے۔ فقط ایک سجدہ، ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اللہ رب العالمین کے آگے کبھی گڑ گڑا کے تو دیکھیے، کبھی رو کے تو دیکھیے، ندامت کے دو اشک بہا کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کہ رب العالمین آپ پر کیسی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ایک بوڑھا 80-90 سال کی عمر پانے والا میدان عرفات میں کھڑا ہو کر جب اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، میدان عرفات میں آنسوں کی برسات میں رب العالمین سے اتنا کہتا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بوڑھے کو بخش دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، شیطان اسی میدان میں موجود ہوتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنا منہ پیٹتا ہے، اپنا گریباں پھاڑتا ہے اور کہتا ہے، کاش میں اس دن سے پہلے مر چکا ہوتا، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے 80 سال محنت کی، اور اس نے یہاں پہنچ کر ایک مرتبہ کہا، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اللہ جلدی مان جاتا ہے۔ آج ظہر کو رب العالمین آپ کو بلایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ ظہر میں نہیں آئے، عصر کو پھر بلایا، مغرب کو پھر بلایا، آپ پھر نہیں آئے، عشاء کو پھر بلایا، اور یہ سلسلہ اگلے دن رب العالمین پھر شروع کر دیتا ہے۔ اور جب 80-90 سال کی عمر پانے کے بعد آپ ہر طرف سے مایوس ہو کر رب العالمین کے دروازے پر آتے ہیں، ملکانی والو یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ اس کی
رحمت کا وہ سمندر جو ٹھاٹھے مارنے والا ہے، آپ جب اس کے دروازے پر آ کر اپنے آنسو بہا دیتے ہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہ آپ کے آنسو اپنی دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ اس کے پر آؤ تو صحیح، اس کے پاس آؤ تو صحیح، اپنا دکھڑا اسے سناؤ۔ دوزخ سے بچنے کے راستے جو اللہ نے بتلائے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو دوزخ سے جنت کی طرف بھی لے جائے گا۔ پہلی کوشش یہی ہو، اللہ مجھے دوزخ دکھائے ہی نہ، دوزخ میں نہ لے جائے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں توحید موجود ہے، ایمان موجود ہے، اور یاد رکھ لو توحید کے بغیر کسی کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا، یہ پہلی شرط ہے، پہلی یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ کوئی بھی مکان بنانے والا بنیادی اینٹ رکھنے کی بجائے فضا میں معلق کر کے مکان نہیں بنا سکتا، یہ توحید آپ کی بنیادی اینٹ ہے، اسی پر ساری عمارت کھڑی ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، ربہم الی الجنت زمرا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے انہیں چلا کر جنت پر لے آئیں گے۔ فتحت ابوابها، جنت کے دروازے رب العالمین ان پر کھولے گا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ جنت کے فرشتے آپ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، اور پہلا جملہ جو آپ کو فرشتوں کے منہ سے جنت میں سننے کو ملے گا وہ یہ سلام ہے جس سے آج دنیا محروم ہے۔ اللہ کے حبیب نے سلام کی بڑی شان بیان کی۔ آج لنگوٹیے دوست وہی سمجھے جاتے ہیں جو بغل گیر ہوتے وقت ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے، وہ لنگوٹیا یار ملتا ہے، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دے کر کہتا ہے ابے یار میں کل تیرے پاس آیا تھا، تو کہاں تھا؟ آدھے گھنٹے تک گھنٹیاں بجاتا رہا، تو باہر ہی نہیں نکلا۔ پھر وہ جوابی گالی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جوابی گالی دے کر ارے میں تو دکان پہ گیا تھا، تجھے کس نے کہا تھا وہاں گھنٹیاں بجاتا رہے، فون کر لیتا۔ اور لوگ کہتے کتنی دوستی ہے گہری۔ اللہ کے ولی، اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمان کا سب سے پہلا کلام آپس میں ملتے وقت ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، ارے سلام کو پھیلاؤ، اسے عام کرو۔ آپ آزما کے دیکھیں، کبھی آتے جاتے گزرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دکاندار راستے میں پڑتا ہو، آپ 2 دن تک وہاں سے گزرے، اسے کہیں السلام علیکم، دوسرے دن پھر وہاں سے گزرے السلام علیکم، تیسرے دن جب آپ بولیں گے تو اب اس کے چہرے پہ وعلیکم السلام بھی کہے گا، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی، اور چوتھے دن ہو سکتا ہے وہ خود ہی پہل کرنے لگ جائے۔ یہ محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جو جنت میں آپ کو پہلا جملہ سنوائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام قبول کرو، اپنے رب کی طرف سے، رحیم کریم شفیق رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے سلام قبول کرو۔ فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، خوش ہو جاؤ
اس خوشی کے ساتھ فرمایا جنتوں میں داخل ہو جاؤ، جنت کے دروازے تم پر کھلے ہیں، جنتوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ کہ جو آخری جہنمی سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پورا کا پورا جسم سیاہ ہو چکا ہے، سب سے آخر میں جنت میں آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے خوش طبی فرمائے گا، جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کرے گا، منہ اس کا جنت کی طرف کرے گا، پیٹھ دوزخ کی طرف کرے گا۔ وہ شخص جنت کے مناظر دیکھے گا، دل میں ایک طلب پیدا ہوگی کہ الہ العالمین دروازے تک تو جانے دے۔ اللہ کہے گا میرے بندے اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ دروازے تک جائے گا، آگے باغات نظر آئیں گے، خوشبوئیں اس کو معطر کریں گی، پھلواریاں نظر آئیں گی، دل للچائے گا اور کہے گا الہ العالمین اس باغ تک جانے دے۔ اللہ کہے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اے الہ العالمین اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اسی طرح آگے باغ کی نشاندہی کرے گا، اللہ کہے گا اسی طرح تو چلا ہے اور وہاں تک آ گیا، ہر دفعہ یہی کہتا ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے تو جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کر آگے جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے میں نے وہ ساری جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کم تر ادنا درجے کے جنتی کو وہ نعمت وہ جنت عطا کرنے والا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ آپ کا وہ ٹھاٹھ باٹ رب العالمین جنت میں رکھے گا، ایسا ٹھاٹھ باٹ آپ تکیے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، آپ کو سامنے درخت پر ایک خوبصورت پھل نظر آئے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو گئی ہیں، لیکن ریموٹ کا بھی آپ کو بٹن دبانا پڑتا ہے، وہاں آپ کو بٹن بھی نہیں دبانا پڑے گا۔ جنت کی سائنس نے کتنی ترقی کی ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کی سائنس نے کتنی ترقی کی، آپ تکیے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نے اوپر نظر ڈالی کتنا خوبصورت انار ہے، مگر یہ اونچا ہے، اگر یہ نیچے ہوتا، کاش یہ نیچے ہوتا میں اسے توڑ کے کھاتا۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، وہ ٹہنی خود بخود جھک کر آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ انار کو توڑیں گے، وہ ٹہنی پھر اوپر چلی جائے گی، اس پہ پھر سے واپس وہی پھل لگ جائے گا۔ اللہ نے کس قدر آپ کے ارادوں کے مطابق فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جس چیز کا تمہارا نفس تمہارا دل خواہش کرے گا رب العالمین وہ تمہیں جنتوں میں عطا کرے گا، اور جس چیز کا رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ساری چیزیں ملیں گی۔